السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کا اہتمام انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے اردو کے پرچے کے 7ویں سوال کی تیاری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سوال میں ویسے تو درخواست نہیں آتی ہے زیادہ تر اگر آپ پاسٹ پیپرز میں دیکھیں، لیکن کبھی کبھار اس میں رسید بھی آ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم درخواست نویسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں ہے کیا۔ درخواست کے جہاں تک لغوی معنی کا تعلق ہے تو اس کے لغوی معنی ہے عرضی، گزارش، عرضداشت، آرزو وغیرہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ تحریری طور پر کسی بڑے حاکم یا کسی بڑے افسر تک کوئی اجتماعی یا انفرادی مسئلہ پہنچانا اور اس کے حل کے لیے التجا کرنا درخواست کہلاتا ہے۔ درخواست کے کچھ چیدہ حصے ہیں، ان کی طرف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب پہلا اس کا حصہ ہے طرز تخاطب۔ اس میں افسر کا مکمل عہدہ اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ بورڈ میں چونکہ آپ نے اپنا مکمل پتہ نہیں لکھنا ہوتا، اس لیے یہاں پہ آپ صرف عہدہ لکھتے ہیں اور اس کے آگے الف ب ج لکھ دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے عنوان کا۔ اس سے مراد وہ مقصد ہے جس مقصد کے تحت جو ہے آپ یہ درخواست لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا حصہ ہے القاب کا۔ اس میں جناب عالی یا جناب محترم وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ بعض بچے اس میں جناب عالی کو جناب اعلیٰ یا عالیہ یا پھر اعلیٰ اس طرح سے لکھتے ہیں، تینوں غلط ہیں، اس سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ جو ہوتا ہے درخواست کا وہ اس کے مضمون کا حصہ ہے۔ مضمون کو بھی ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے اس میں ہم آغاز کرتے ہیں تمہیدی کلمات سے، پھر آپ اپنا تعارف بتاتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں، مدعا بیان کرتے ہیں اور آخر میں شکریہ، نوازش وغیرہ جیسے کلمات پہ آپ اپنی درخواست کا جو مضمون ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پانچواں حصہ ہے العارض کا۔ اس میں درخواست گزار کا مکمل نام اور پتہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کا آخری حصہ ہے تاریخ۔ اب خاکے کی مدد سے ذرا ہم درخواست کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو خاکہ پرنسپل کے نام جو ایک سادہ درخواست ہوتی ہے اس کا خاکہ ہے۔ آپ اگر لاہور بورڈ کے پاس پیپرز پہ نگاہ دوڑائیں تو زیادہ تر جو آپ کو درخواستیں ملتی ہیں وہ پرنسپل کے نام والی درخواستیں ہی ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ دوسری درخواستیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے جی، پرنسپل کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے تو طرز تخاطب آپ کا کیا ہوگا؟ بخدمت جناب پرنسپل۔ اس حصے میں بچے جو غلطی کرتے ہیں جناب اور صاحب کو ایک لائن میں جمع کر دیتے ہیں، حالانکہ اصولی طور پہ جناب اور صاحب جو ہیں دونوں ایسے تعظیمی کلمات ہیں جو کہ ایک دوسرے کے قائم مقام کے طور پر بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ انہیں ایک لائن میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو یا تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل یا پھر لکھیں گے بخدمت پرنسپل صاحب۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج برائے خواتین۔ بخدمت جناب پرنسپل کے بعد آپ دیکھ لیجئے سکتہ کی علامت ہے، پھر گورنمنٹ کالج برائے خواتین، پھر سکتہ کی علامت ہے۔ اچھا ویسے اگر آپ لکھ رہے ہوں کبھی درخواست تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے اس کی۔ بخدمت جناب پرنسپل سکتہ کی علامت، گورنمنٹ کالج برائے خواتین سکتہ کی علامت، آگے گلبرگ یا سمن آباد یا کوپر روڈ جو بھی علاقے کا نام ہے آپ نے لکھنا ہے وہ آپ لکھیں، اس کے آگے پھر سکتہ کی علامت، پھر ضلع کا نام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے ویسے درخواست لکھنے کا طریقہ، لیکن بورڈ میں چونکہ ہم نے پتہ تو نہیں لکھنا ہے، نہ ہی ضلع کا صحیح نام آپ نے ظاہر کرنا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ سارا جو پتہ ہے یہ گلبرگ لاہور یا کوپر روڈ لاہور وغیرہ، اس کی جگہ آپ نے سمپل لکھنا ہے الف ب ج، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی درخواست کا یہ طرز تخاطب والا حصہ کیسا بنے گا؟ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج برائے خواتین الف ب ج۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عنوان۔ اس میں آپ نے موضوع بتانا ہے کہ آپ کس موضوع پر درخواست لکھ رہے ہیں۔ آپ یہاں فیس معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں، درخواست برائے فیس معافی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب آپ کا القاب کا حصہ، جناب عالی۔ اس میں بچے غلطی کرتے ہیں، اس کو عالی کو عالیہ اعلیٰ بنا دیتے ہیں، جس سے ان کا نمبر جو ہے نا کٹ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے اس میں کوئی کھڑی زبر نہیں، سادہ جناب عالی ہے، عین الف لام چھوٹی لی، اور آگے آپ نے ندائیہ کی علامت ضرور بنانی ہے، ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم درخواست کے مضمون کی طرف۔ کبھی بھی آپ جب کریٹیو رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ 3 سے کم پیراگراف کبھی نہ بنائیں۔ ہمیشہ اس کو آپ کی جو کریٹیو رائٹنگ ہے کم از کم 3 نثر پاروں پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آپ کا یہ جو آپ کی درخواست، یہ جو آپ کا مضمون کا حصہ ہے درخواست کے، اس کا آغاز آپ تمہیدی کلمات سے کرتے ہیں۔ نہایت ادب سے التماس ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اس طریقے سے آپ نے بات شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ میں آپ کے کالج میں سال اول کی طالبہ ہوں یا سال دوم کی طالبہ ہوں یا میڈیکل کی طالبہ ہوں یا آرٹس کی طالبہ ہوں
میرے یہ مضامین ہیں، میرا یہ رول نمبر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اپنا مسئلہ، آپ کس سبب سے درخواست لکھ رہے ہیں. ٹھیک، جیسے آپ فیس معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ میرا تعلق ہے غریب گھرانے سے، میرے والد صاحب ایک کلرک ہیں، ہم 7 بہن بھائی ہیں، میرے والد صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے. میرا تعلق ہے غریب گھرانے سے، میرے والد صاحب ایک کلرک ہیں، ہم 7 بہن بھائی ہیں، میرے والد صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کی تعلیم کا اہتمام کریں، جس کے سبب میرا پڑھائی جاری رکھنا جو ہے دشوار ہے. مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے. اس کے بعد مطلب اس طریقے سے آپ یہ جو حصہ ہے نا مسئلے کا، ویسے تو درخواست آپ نے ٹو دا پوائنٹ ہی لکھنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ اپنی کریٹیو رائٹنگ کی سکلز جو ہے نا دکھا سکتے ہیں. بہت اچھی طرح سے آپ نے اپنے مسئلے پہ روشنی ڈالیں. اس کے بعد آپ نے مدعا کی طرف آ جانا ہے کہ آپ ان سے چاہتے کیا ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو فیس ہے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، گزارش ہے کہ میری فیس معاف کر دی جائے. اس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے اور اسی ساتھ ہی آپ نے شکریہ بھی ادا کر دینا. تو اس کے 3 پیراگرافس آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تمہیدی کلمات اور تعارف آپ پہلے پیراگراف میں لائیں، پھر دوسرے پیراگراف میں آپ مسئلہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے بیان کریں، پھر مدعا اور شکریہ جو ہے نا، مدعا اور شکریہ جو ہے تیسرے پیراگراف میں آپ اس کو سمیٹ دیں. ٹھیک ہے، شکریہ کے لیے نوازش ہوگی، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں گا. اس قسم کے آپ نے جو فریزز ہیں برتنے. شکریہ کے لیے آپ نے نوازش ہوگی، میں تاحیات آپ کا شکر گزار رہوں گا یا رہوں گی، کہ جیسے شکریہ کے لیے نوازش ہوگی یا میں تاحیات آپ کی شکر گزار رہوں گی، جیسے کلمات آپ نے استعمال کرنے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے آ جائیے العارض والے حصے کی طرف. العارض آپ کا تابع فرمان الف بے جیم. یہاں پہ بعض بچے تابع دار لکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا نمبر کٹ جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو اختتام کا حصہ ہے، اس سے اختتام کے حصے کا ایک نمبر علیحدہ ہے. اگر آپ یہ درست طریقے سے کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک نمبر ملتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، الف بے جیم، چونکہ آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا ہے تو آپ الف بے جیم لکھیں گے. العارض کے سامنے والی جو لائن ہے، بالکل العارض والی لائن میں ہی اس کے بالکل سامنے جو ہے آپ نے تاریخ لکھنی ہے. اس کا بھی ایک نمبر ہے علیحدہ سے، 9 مئی 2024. اچھا، اس کا فارمیٹ دیکھ لیجئے. تاریخ کا اس کے علاوہ کوئی فارمیٹ جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے کسی اور فارمیٹ میں تاریخ لکھنی بھی نہیں ہے. سب سے فارمیٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھنی ہے ہندسوں میں، پھر آپ نے مہینہ لکھنا ہے لفظوں میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے سال لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سال لکھنا ہے ہندسوں میں. اب ذرا اس کے نمبروں کی تقسیم دیکھ لیجئے. پہلا جو بخدمت جناب پرنسپل والی جو لائن ہے، اس کا 1 نمبر ہے. اس کے بعد جو عنوان والی لائن ہے اس کا 1 نمبر علیحدہ ہے. پھر جو القاب والی لائن ہے جناب علی، اس کا 1 نمبر علیحدہ ہے. اگر آپ درست طریقے سے لکھتے ہیں تو اس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا. پھر جو مضمون کا حصہ ہے اس کے 5 نمبر ہیں. اس کے بعد آخر میں یہ جو اختتام والا حصہ ہے العارض والا، اس کا 1 نمبر ہے اور تاریخ کا 1 نمبر ہے. یہ ہو جاتے ہیں آپ کے 10 نمبر. ایک اور خاکہ دیکھ لیتے ہیں. یہ خاکہ ہے جی کنٹرولر امتحانات کے نام درخواست کا. تو اس کو ہم نے کیسے بنایا؟ بخدمت کنٹرولر امتحانات صاحب. اس میں دیکھیے ہم نے صاحب لگایا تو ہم شروع میں جناب نہیں لائے. بخدمت کنٹرولر امتحانات صاحب، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. کامن سینس کی بات ہے کہ جب کنٹرولر امتحانات کے نام درخواست لکھنے کے لیے آ گئی ہے تو پھر وہ امتحانات کا جو کنٹرولر ہے اس کا کسی نہ کسی بورڈ سے ہی تعلق ہوگا، لاہور بورڈ سے یا کراچی بورڈ سے. ٹھیک ہے، بخدمت کنٹرولر امتحانات صاحب، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور. یہاں پہ لاہور کی جگہ یا ملتان کی جگہ آپ کومے کے بعد الف بے جیم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے جی عنوان. عنوان آپ کا کیا ہے؟ عنوان کے بعد آپ نے لگائی ہے رابطے کی علامت یعنی کولن. درخواست برائے سند اجرا، سند کے اجرا کروانے کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے. اس کے بعد جناب عالی یا جناب محترم، نفس مضمون کا حصہ آ جائے گا درخواست کا. آخر میں پھر وہی العارض. العارض یہاں پہ درخواست گزار بھی آ سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ دیکھیے ہم نے تابع فرمان لکھا ہے، یہاں پہ ہم نے لکھا ہے نیاز مند. اس کے بعد الف بے جیم. تو جب سرکاری افسروں کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے نیاز مند یا مخلص لکھنا ہے.
العارض کے بالکل سامنے ہی ہم نے تاریخ لکھی ہے 9 مئی 2024. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ضلع ناظم کے نام ایک درخواست کا خاکہ ہے. بخدمت جناب ضلع ناظم. اب ہم نے جناب برتا ہے تو ہم نے آگے صاحب نہیں لگایا. اچھا ضلع ناظم ظاہر ہے کسی نہ کسی ضلع کا ہی ہوگا. ویسے آپ درخواست لکھ رہے ہوں گے تو اس کے آگے لاہور ملتان وغیرہ کچھ لکھیں گے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم نے ضلع کا نام نہیں لکھنا ہے تو ہم الف بے جیم لکھ دیتے ہیں. عنوان، آگے رابطہ کی علامت، علاقے کی صفائی کے لیے درخواست، اس کے بعد جناب عالی لکھیں. پھر آخر میں دیکھیے درخواست گزار، نیاز مند، الف بے جیم، تاریخ ہے بالکل درخواست گزار والی لائن میں ہی اس کے سامنے. ایک اور خاکہ دیکھیے آپ، یہ وزیر اعلیٰ کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے. بخدمت جناب وزیر اعلیٰ. اب وزیر اعلیٰ کسی صوبائی حکومت کا ہی ہوتا ہے، حکومت پنجاب کا ہوگا یا سندھ کا ہوگا یا پھر بلوچستان کا ہوگا یا پھر خیبر پختونخوا کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بخدمت جناب وزیر اعلیٰ قوما حکومت پنجاب قوما لاہور. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے عنوان میں درخواست برائے گرلز کالج کا قیام. آپ کے علاقے میں خواتین کا کالج نہیں، اس کے قیام کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں. پھر القاب میں کیا آ جائے گا؟ جناب عالی. اس کے بعد آخر میں آ جائیے جو اس طرح کی درخواستیں ہوتی ہیں جن میں کروڑوں روپے کی جو فنڈنگ ہے درکار ہوتی ہے، اس طرح کی درخواستیں کبھی بھی ایک فرد کی طرف سے نہیں لکھی جاتی ہیں، علاقے کے لوگوں کی طرف سے لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں العارض کے بعد کیا آئے گا؟ نیاز مندان آئے گا. نیاز مند نہیں آئے گا کیونکہ آپ زیادہ لوگوں کی طرف لکھ رہے ہیں. نیاز مندان کون ہے؟ اہل علاقہ. اور علاقہ کون سا آپ کا؟ آپ نے علاقے کا نام نہیں لکھنا ہے پیپر میں، تو آپ لکھیں گے الف بے جیم. پھر سے چیک کر لیجیے العارض، نیاز مندان، اہل علاقہ، کون سے علاقے کے رہنے والے ہیں؟ جی الف بے جیم علاقے کے رہنے والے ہیں. اور پھر تاریخ آپ نے دائیں ہاتھ پہ لکھنی ہے. ایک اور درخواست کا خاکہ دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ ہے درخواست برائے حصول ملازمت. بخدمت مینیجر صاحب، آگے کوئی بھی کمپنی کا نام، نشاد گروپ یا حسن ٹریڈرز یا مدینہ ٹریڈرز. ٹھیک ہے. بخدمت مینیجر صاحب، سکتہ کی علامت حسن ٹریڈرز، سکتہ کی علامت، آگے ضلع کا نام الف بے جیم. آگے عنوان ہے درخواست برائے اسامی کمپیوٹر آپریٹر. کمپیوٹر آپریٹر کی اسامی کے لیے آپ نے یہ درخواست تحریر کرنی ہے. جناب عالی. اس کے بعد آخر میں دیکھیے درخواست گزار. یہاں پہ آپ چونکہ ان کی آپ کو توجہ چاہیے، یہاں پہ آپ نیاز مند بھی لکھ سکتے ہیں، مخلص بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ طالب توجہ بھی لکھ سکتے ہیں. الف بے جیم آخر میں آپ نے اپنا نام لکھ دینا. اور وہی درخواست گزار کے بالکل سامنے تاریخ آ جائے گی اسی فارمیٹ میں. اچھا یہ ایک اور دیکھیے خاکہ آپ، یہ ہے چیف انجینئر وابڈا کے نام درخواست کا خاکہ. بخدمت جناب چیف انجینئر، سکتہ کی علامت وابڈا، پھر سکتہ کی علامت، آگے الف بے جیم. اچھا جی عنوان، آگے رابطہ کی علامت، درخواست برائے اطلاع ناقص ترسیل بجلی. جناب عالی. پھر وہی درخواست گزار، نیاز مند، الف بے جیم، اور اس کے سامنے تاریخ. امید ان خاکوں کی مدد سے، اس لیکچر کی مدد سے کافی آپ کو مدد ملی ہوگی اس سوال کو سمجھنے میں. اور درخواست آپ کے پرچے کے ان حصوں میں سے ہوتا ہے جو کہ مارکس فرینڈلی ہوتا ہے. اس میں ایک پڑھنے والا بچہ جو 8 سے کم نمبر کبھی نہیں لیتا ہے. ویسے تو 8 سے بھی زیادہ لینے چاہیے، 9-10 بھی آ سکتے ہیں، لیکن 8 سے کم نمبر لینا تو بہت ہی بری بات ہے اس میں، کیونکہ یہ تو ایک طرح سے مفت کے نمبر ہیں. اگر آپ کو درخواست کا فارمیٹ صحیح آتا ہے تو یہ نمبر تو آپ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے اس لیکچر سے آپ کو کافی مدد ملی ہوگی درخواست نگاری والے سوال کو سمجھنے میں. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. اللہ حافظ.